کہ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل، وہ کہتے ہیں امیین غیر یہودی کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اسرائیلی اور یہودی، اس وقت کے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے غیر اسرائیلیوں کی، غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، ہم پاک نسل سے ہیں، ہماری نسل انبیاء کی نسل سے، اس وجہ سے ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ان کی یہ خرابی ہے، یہ بالکل واضح نظر آتی ہے. یعنی یہ جو ریسزم، نسل پرستی ہے، یہ یہودیوں کے ہاں سے مسلمانوں کے اندر در آئی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو ریسزم، نسل پرستی ہے، یہ برہمنزم سے، یعنی ہندوؤں کے اندر سے، برے صغیر کے اندر ہندوؤں کے اندر سے گھس آئی ہے. یعنی آپ برہمنزم کا جو کنسپٹ ہے اس کو ہو بہو یہی سادات پرستی ہے. برہمنزم اور سادات پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی برہمنزم میں برہمنوں کو مسلمانوں کے اندر سیدوں کی پوسٹ پر رجمان کیا گیا ہے. یعنی برہمن موجودہ سید ہیں، اور جو غیر برہمن ہیں، شودر ہیں، وہ غیر سید ہیں، باقی مسلمان ہیں. یعنی یہ جو بیماریاں، برائیاں ہیں، نسل پرستی ہے، اس کے رسول اللہ نے جڑ کر دیا تھا. کہ ہم نے یہود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کر دی ہے. باب استثناء میں بائبل کے اندر موجود ہے، اور تلمود میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے. یعنی تلمود میں لکھا ہوا کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر کسی اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کی کن لوگوں پر مشتمل ہے. اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے. یعنی کس قدر یہ جو بیماری ہے یہ یہودیوں کے اندر کس قدر رچ بس گئی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ نے اس اخلاقی بیماری کی جڑیں کاٹ رہا ہے. اس بیماری سے بچو، اور یہ مسلمانوں کے در آئی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس روحانی اخلاقی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خود کو سیدوں کو اعلیٰ اور دوسرے غیر سیدوں کو مفضول، کمتر سمجھنے کی یہ جو خرابی ہے اس کو ختم کریں، کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا.